اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ اخلاقی اور اسلامی اعتبار سے وعلیکم السلام کہنا آپ پر واجب ہے۔ امید ہے کہ آپ نے وعلیکم السلام ضرور فرمایا ہوگا۔ ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں روز بروز کمی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مثال جس ایک چیز کا میں آج ذکر کرتا ہوں، اذان۔ کیونکہ اذان جب ہو رہی ہو تو ہمیں نہ صرف خاموشی سے اذان کو سننا ہے بلکہ اذان کا جواب بھی دینا ہے۔ اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اصحابہ اکرام سے فرمایا کہ جو شخص اذان دے گا تو روز قیامت جب اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کی گردن قدر لمبی ہوگی، یعنی کہ اس کا قد دوسروں سے نمایاں نظر آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے اذان دی ہوگی، لوگوں کو نماز کے لیے اللہ کے گھر بلایا ہوگا، یہ سعادت اس کو ملے گی۔ تو اصحابہ اکرام بہت خوش ہوئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد رنجیدہ بھی ہو گئے، کیونکہ اذان تو ایک بندے نے دینی ہے۔ ابھی جو تقریباً 2-2.5 گھنٹے کے بعد جو اب اذان ہونی ہے وہ ایک مسجد میں ایک آدمی ہی اذان دے گا، اور اس مسجد میں 100 نمازی ہیں، 200 نمازی ہیں، 300 ہیں، 500 ہیں۔ جتنی بڑی مسجد ہوگی تو اتنے ہی نمازی ہوں گے اللہ کی رحمت سے، تو سب تو اذان نہیں دے سکتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو محسوس کیا اور فرمایا گھبراؤ مت، جو اذان کا جواب دے گا اس کو بھی بڑا اجر ملے گا، بڑا اجر ملے گا۔ یعنی کہ اذان دینے والا جب کہے گا اللہ اکبر تو آپ بھی کہیں اللہ اکبر، جواب دیں۔ جب وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ بھی کہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب وہ کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، آپ بھی کہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جب وہ کہے حی علی الصلاۃ، آپ لوگ پیچھے سے جواب دیجئے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب وہ کہے حی علی الفلاح تو آپ کہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب وہ کہے اللہ اکبر، آپ بھی کہیں اللہ اکبر۔ جب وہ کہے لا الہ الا اللہ، آپ بھی لا الہ الا اللہ پڑھیے۔ اس کے بعد آپ دعا کیجیے۔ اس کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ دعا قبول ہوگی۔ تو آپ کا جو اجر و ثواب ہے وہ اذان دینے والے سے کم تر نہیں ہوگا بلکہ زیادہ ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ اگر جیسے ہی آپ نے اذان سنی، اذان کے الفاظ کا جواب دیا، اس کا ثواب تو بہت ہی زیادہ ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں پھر کسی دن بتاؤں گا۔ اس کا ثواب کا اندازہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ ایک ایک لفظ نہیں، ایک ایک حرف کا جواب دینے کا، خاموشی سے بیٹھ کر سارے کام چھوڑ کر اذان کو سننا، اس کے جواب دینے کا جو اجر و ثواب ہے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو جب ہم نے اذان سنی، اذان کا جواب دیا، اس کے بعد دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ جو دعا آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، کوئی چیز فوراً عطا فرما دیتے ہیں۔ اس میں میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ کوئی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت کے مطابق تھوڑی دیر کے بعد عطا کر دیں گے، یا اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما دیں گے۔ ہو سکتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کا اجر و ثواب اگلے جہاں میں رکھا ہو، کیونکہ یہ بھی تو ممکن ہے جس بندے نے اذان کا جواب دیا تو اللہ تعالیٰ کو تو بہتر پتہ ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہے، اس کی زندگی اب چند لمحوں کی باقی ہے. اب اس نے جو دعا مانگی ہے وہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس سال حج کروا دے، دعا میں مانگتا ہے، پر اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ اگلے سال تک اس نے زندہ نہیں رہنا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما دیں گے. عین ممکن ہے اس کی نماز میں اس کو اتنی لذت آئے کہ اس کا ایک سجدہ ہی جو ہے اس کو سیدھا جنت میں لے جائے. ہو سکتا ہے کہ اس نے جو اذان کا جواب دیا اس سے وجہ سے اسے نماز میں مزہ آنا شروع ہو جائے. ہو سکتا ہے اس کی یہ عمل کرنے کی وجہ سے اس کے گھر کے اندر سکون آ جائے. ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کہ اس کے گھر والے بھی نمازی بن جائیں. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اسے درود پاک پڑھنے کا شوق پڑ جائے گا. بہرحال فوری طور پہ کچھ نہ کچھ اسے ضرور ملے گا. فوری طور پہ نہیں ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا نعم البدل عطا فرما دے گا. تو حیران ہو جائے گا یہ دعا تو میں نے کی نہیں. بہرحال اس کو اس کا نعم البدل اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. اور ہو سکتا ہے نہ تو اللہ تعالیٰ فوری طور پر کچھ عطا کریں، نہ ہی اس کا نعم البدل عطا کریں، اس کو روز قیامت عطا فرمائیں. تو بندہ حیران ہو کر فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں، اتنا انعام و اکرام مجھے کہاں سے مل گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ نیکیاں ہیں یہ دنیا میں تم نے کر کے دعائیں مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے دعا اس وقت تمہاری دعا قبول نہیں کی تھی، آج اس کا اجر و ثواب تجھے مل رہا ہے. تو اس وقت بندہ تڑپ کر کہے گا یا اللہ، اے اللہ کاش کہ دنیا میں تو مجھے کسی دعا کا کوئی اجر نہ دیتا، آج مجھے اجر عطا فرماتا، آج میں جنت کے اور بڑے مقام پہ ہوتا، ممکن ہے کہ میں جنت الفردوس میں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، بہت رحمان ہے، بہت کریم ہے. اس اللہ تعالیٰ سے آگے کی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کبھی رد نہیں ہوتی، کبھی رد نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری کوئی نیکی ضائع نہیں کریں گے، یہ ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے. اسی لیے میں بعض اوقات اپنے ویڈیو کے شروع میں دعا کرتا ہوں، نہیں تو آخر میں ضرور دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ دنیا بھی اچھی فرما دے، آخرت بھی اچھی فرما دے. دنیا بہت اچھی دی انہیں، آخرت اس سے کہیں زیادہ اچھی عطا فرمانا. قبر جس میں جائیں وہاں بھی راحت ہو، روز قیامت بھی راحت ہو، قربت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو، شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو. آمین ثم آمین. اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی. تب تک اجازت دیجیے. بہت شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم.